بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال يخرج ذلك عن نفسه لحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والانثى. فرماتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت پر زکاۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. پیارے بچوں، مسئلہ تو بالکل واضح ہے، البتہ عبارت سے ہٹ کر یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ اس حدیث میں صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کیا گیا ہے اور وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے، لہذا وجوب صدقہ فطر کے لیے بھی نصاب شرط ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اس کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ کے نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے. وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ زَكَاةُ الرَّأْسِ وَهِيَ أَمَارَةُ السَّبَبِيَّةِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَقْتُهَا ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويلي عليهم. اور مالک نصاب شخص اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے، کیونکہ وجوب صدقہ فطر کا سبب ایسا رأس ہے جس کو وہ روزینہ دیتا ہے اور اس کا متولی ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ الرأس، اور یہ اضافت سببیت کی علامت ہے، اور فطر کی طرف اس وجہ سے اضافت ہے کہ فطر اس کا وقت ہے، اسی لیے رأس متعدد ہونے سے صدقۃ الفطر بھی متعدد ہو جاتا ہے، جبکہ دن ایک ہی رہتا ہے اور وجوب میں رأس ہی اصل ہے اور وہ اس کا روزینہ دینا اور اس کی تولیت کرنا ہے. لہذا اس کے ساتھ ہر وہ رأس لاحق کیا جائے گا جو اس کے معنی میں ہوں، جیسے اس شخص کی نابالغ اولاد، اس لیے کہ وہ انہیں روزینہ بھی دیتا ہے اور ان کا والی بھی ہے. عزیز طلبہ کرام، اپنے علاوہ نابالغ اولاد اور اپنے مملوک غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر کے وجوب کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے اور اپنی زیر تربیت نابالغ اولاد اور اپنے نوکر چاکر کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، اس لیے کہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ایسا رأس اور ایسا عین اور ایسی ذات ہے جس کا وہ شخص متولی ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے نان و نفقے کی اس کے ذمہ داری ہے. اسی لیے تو صدقہ فطر کو رأس کی طرف منسوب کیا ہے، رأس کی طرف منسوب کر کے زکوٰۃ الرأس کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الرأس. اور ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف اضافت کرنا مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، لہذا زکوٰۃ الرأس میں چونکہ رأس کی طرف صدقۃ الفطر کو منسوب کیا گیا ہے،
اس لیے رأس اور ذات صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہوگا۔ والاضافۃ الی الفطر، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح صدقہ فطر کو رأس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فطر کی طرف منسوب کر کے صدقہ فطر اور صدقۃ الفطر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ لہذا سبب وجوب میں رأس کے بالمقابل فطر کا حق زیادہ ہے، اس لیے فطر ہی کو وجوب صدقہ فطر کا سبب قرار دینا چاہیے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فطر کی طرف جو اضافت ہے وہ اس کے سبب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت فطر کے وقت ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ اضافت فطر کے وقت ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی صدقہ فطر کا وقت چونکہ یوم فطر ہی ہے، اس لیے اس طرف بھی اس صدقے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ذات اور رأس کئی ایک ہو، 2 بچے، 4 بچے، 5 بچے ہیں، تو رأس اور ذات کئی ایک ہے تو متعدد صدقہ واجب ہے، جبکہ فطر ایک ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا یوم فطر ایک ہی ہوتا ہے، لہذا ایک ہی صدقہ فطر واجب ہونا چاہیے۔ ایک یوم فطر ہے لیکن متعدد رأس اور متعدد ذات ہے، تو متعدد رأس اور متعدد ذات کے ہونے کی وجہ سے متعدد صدقہ واجب ہوگا، گرچہ یوم فطر ایک ہی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وجوب صدقہ کا سبب رأس ہے نہ کہ فطر۔ ہاں، یوم فطر وقت ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا۔ والاصل فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجوب میں اصل اور بنیاد یہی ہے کہ وہ صاحب نصاب اور مالدار پر واجب ہو، کیونکہ مالدار سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے رأس پر خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی زیر تربیت اولاد اور اپنے نابالغ بچوں کو بھی نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ سب بھی اس کی ولایت اور اس کی تولیت سرپرستی میں رہتے اور زندگی جیتے ہیں، لہذا یہ سب بھی اسی اصل اور مالک کے معنی میں ہوں گے، اور چونکہ مالک پر اپنے راس کا صدقہ دینا واجب ہے، لہذا اس پر ہر اس راس کا صدقہ دینا واجب ہوگا جو اس کی ماتحتی میں ہو۔ وَمَمَالِيكِهِ، لقيام المؤنة والولاية، وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار، فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة، اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، اس لیے کہ ان میں بھی مؤنت اور ولایت موجود ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں اور چھوٹے بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا اپنا مال ہو تو حضرات شیخین کے یہاں ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے، کیونکہ شریعت نے اسے مؤنت کے قائم مقام کیا ہے، لہذا یہ نفقہ کے مشابہ ہو گیا۔ عزیز طلبہ اکرام، خدمت کرنے والے غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر کے وجوب کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ آقا پر اپنی خدمت کرنے والے غلاموں مثلا مدبر اور ام ولد وغیرہ کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، کیونکہ اولاد صغار ہی کی طرح ان پر بھی اس کی ولایت قائم ہے، اور یہ بھی اس کے نفقے اور خرچے سے زندگی گزارتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کی طرف سے آقا پر اس صورت میں صدقہ فطر واجب ہوگا جب وہ غلام خدمت کے لیے ہو، لیکن اگر غلام خدمت کے لیے نہ ہو بلکہ تجارت کے لیے ہو تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولا مال للصغار، اس کا حاصل یہ ہے کہ باپ کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینے کا حکم
اس وقت ہے جب کہ ان کے پاس مال بالکل نہ ہو، لیکن اگر ان کے پاس مال ہو تو اس صورت میں حضرات شیخین کے یہاں انہی کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک عبادت ہے اور صغیر عبادت کا اہل نہیں ہے، اور جب صغیر پر بدنی عبادت واجب اور لازم نہیں تو ظاہر ہے کہ مالی عبادت کیسے واجب و لازم ہوگی۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے صدقہ فطر کے وجوب کو مؤنت اور خرچ کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہذا یہ نفقہ کے مشابہ ہوگا، اور اگر صغیر کے پاس مال ہو تو اس کا نفقہ اسی کے مال میں سے واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس کے پاس مال ہوگا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی اسی کے مال میں سے واجب ہوگا اور اسی میں سے دیا جائے گا۔ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فإنها لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمنها في غير الرواتب كالمداوة، اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا نہ کرے، کیونکہ ولایت و مؤنت دونوں ناقص ہے، اس لیے کہ شوہر حقوق نکاح کے علاوہ میں اس کا والی نہیں ہے، اور ثابت شدہ امور کے علاوہ میں شوہر بیوی کی مؤنت بھی نہیں برداشت کرتا، جیسے دوا وغیرہ۔ بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کے عدم وجوب کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ مالدار اور مالک نصاب شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ بیوی میں شوہر کی ولایت بھی ناقص ہے اور مؤنت بھی ناقص ہے۔ ولایت تو اس لیے ناقص ہے کہ حقوق نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی پر کسی بھی چیز کا والی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ ولایت تو اس لیے ناقص ہے کہ حقوق نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی پر کسی بھی چیز کا والی اور ذمہ دار نہیں ہے، اور مؤنت اس لیے ناقص ہے کہ ثابت شدہ امور مثلا سکنا، نفقہ، کسوہ کے علاوہ کسی دوسری چیز جیسے علاج و معالجہ کا خرچ برداشت کرنا شوہر کے ذمے نہیں ہے، لہذا جب بیوی پر شوہر کی ولایت اور مؤنت دونوں ناقص ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر بیوی کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کامل مؤنت اور کامل ولایت ضروری ہے۔ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَأَهُمْ اسْتِحْسَانًا لِثُبُوتِ الْإِذْنِ عَادَةً، اور نہ تو باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے ہر چند کہ وہ اس کے عیال میں داخل ہوں، اور اگر اس نے بالغ اولاد یعنی اپنی بیوی کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیا تو استحساناً جائز ہے، کیونکہ عادتاً اجازت ثابت ہے۔ اور اگر باپ نے بلا اجازت اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادائیگی کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہر چند کہ وہ اس کی تربیت اور پرورش میں داخل ہوں، لیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر باپ نے ان کی طرف سے یا بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو استحساناً یہ جائز ہے، کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے عادتاً اجازت ثابت ہے، اور ضابطہ یہ ہے الثابت عادتاً کالثابت بالنص، یعنی عادتاً ثابت ہونے والی چیز صراحتاً ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ عادتاً ثابت ہونے والی چیز
صراحتاً ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔